إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات محترم، آج کا موضوع صلہ رحمی ہے اور عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ موضوع اس قدر اہم ہے، بالخصوص ایسے دور میں کہ جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا جس میں دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی مقبول ہو جائے گی اور قطع رحمی عام ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سماعت فرمائیے. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وكشف التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور الغرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے چند چیزیں عام ہو جائیں گی، منتشر ہو جائیں گی معاشرے کے اندر. ان میں سے ایک چیز کہ سلام صرف خاص جان پہچان والے لوگوں کو کیا جائے گا. عام مسلمان اگر ان سے ملاقات بھی ہوگی، ان کے پاس سے گزریں گے تو ان کو سلام نہیں کہا جائے گا. جبکہ ہمیں یہ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ آپ نے فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو آپ جانتے ہو مسلمان ہے اس کو بھی سلام کہیے اور جس سے جان پہچان نہیں ہے اس کو بھی سلام کہیے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جس میں سلام صرف خاص خاص لوگوں کو کہا جائے گا. دوسری چیز وہ کشف تجارت ہے، تجارت عام ہو جائے گی. حتیٰ تعین المرأة زوجها على التجارة، حتیٰ کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارتی کاموں میں اس کا ساتھ دے گی اور روزی کمانے میں، معیشت کمانے میں، روزگار کے سلسلے میں وہ بھی جاب کرے گی اور شوہر بھی جاب کرے گا. یہ بھی عام منتشر ہو جائے گا معاشرے کے اندر. جبکہ شریعت میں شوہر کے ذمہ نام کا رکھا ہے اپنی بیوی کا اور بچوں کا، اور بیوی کی ذمہ داری گھر کو کنٹرول کرنا اور سنبھالنا اور بچوں کی تربیت کرنا ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا وقت الارحام، قطع رحمی عام ہو جائے گی. رشتے داریوں کو توڑنا، رشتے داروں سے قطع تعلقی کرنا، سال ہر سال گزر جائیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا کرنا، یہ عام ہو جائے گا. اور پھر فرمایا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی. جھوٹے گواہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے اور جھوٹی گواہی دینے میں کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا. وکتمان شہادت الحق، اور سچی گواہی لوگ چھپائیں گے. کوئی شخص بھی سچی اور حقیقی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وظہور الغرض، اور تصانیف بہت ہو جائیں گی، لٹریچر عام ہو جائے گا. لوگ مضامین لکھیں گے، مقالوں میں کتابیں لکھیں گے اور کتابیں چھپیں گی، تقسیم ہوگی، لیکن عمل بہت کم ہوگا. اس کے مطابق عمل بہت کم ہوگا. اور دوسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ
بادروا بالأعمال ستا 6 دنوں سے پہلے عمل صالح میں جلدی کر لیجیے، نیک اعمال کما لیجیے، کیونکہ یہ چیزیں پھیل جائیں گی، پھر انسان کے لیے زندگی کمانا مشکل ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز عمارت الصفحاء، کا مطلب لوگ منصب کے نااہل لوگ جب عمارت کے منصب کے فائد ہوں گے، جب لوگوں کی سربراہی نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وکثرت الشرط، پولیس عام ہو جائے گی، شرطیں عام ہو جائیں گی، جس کا معنی کہ جرائم بہت بڑھ جائیں گے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس اور یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی عام ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا بیع الحکم، ووٹوں کی خرید و فروخت، پیسے دے کر فتویٰ لینا، رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا، یہ چیز بھی معاشرے کے اندر عام ہو جائے گی اور منتشر ہو جائے گی۔ واستخفاف بالدم، خون کی ہولی کھیلی جائے گی، انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی، ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا اور یہ بھی چیز معاشرے کے اندر عام رہ جائے گی۔ وقطیعۃ الرحم، اور قطع رحمی عام ہوگی۔ ونشوًا یتخذون القرآن مذاکیرا، اور ایسے نوجوان نوعمر لڑکے جو گا گا کر قرآن پڑھیں گے، یبلغون احدهم لیمنیہم، لوگ ان میں سے کسی کو نماز کے لیے کھڑا کریں گے صرف اس لیے کہ اس کی آواز اچھی ہوئی ہے، یبنیہ ہوں، تاکہ وہ ان کو گا گا کر قرآن سنائے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا، اگرچہ وہ علم دین کا علم رکھنے میں ان سے بہت کم کر کھڑا ہو اور اس کے بارے میں دین کا علم کچھ بھی نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے منتشر ہونے سے ڈرایا، اور اس بیماری کے منتشر ہونے اور جب قطع رحمی معاشرے کے اندر عام ہو جائے اس کے نقصان سے، اس کے خطرات سے ہمیں آگاہ کیا۔ اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ قطع رحمی کس طرح ہوتی ہے اور قطع رحمی کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اس دور کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے پیش نظر اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح باقی چیزیں ان کا مفہوم سمجھنے میں ہم سے کوتاہی اور سستی ہوئی ہے، اسی طرح صلہ رحمی کا مفہوم سمجھنے میں بھی ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو اپنے اقارب ہیں، رشتے دار ہیں، عربی زبان میں کہا جاتا ہے الاقارب کالاعارب، اقربا بجائے اس کے جو دوست و بازو ہوں، تعلق گزار شمار ہوں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے انسان دے گئے بچوں کی طرح ہے۔ لیکن ہماری بات میں کیا کہا جاتا ہے؟ شریکہ اور برادری۔ میں سمجھتا ہوں کہ شریکہ یعنی شریک اور برادری، برادری کا معنی بھائی چارے والے، آپس میں تعلق رکھنے والے، اور شریک کا معنی یہ تھا قرون اولیٰ میں اور جو اسلام نے پیش کیا کہ کسی کے دکھ درد میں شریک، خوشی اور غمی میں شریک، کسی کے پریشانی میں اس کے ساتھ غمخواری کرنے والا، اس کے دکھ بانٹنے والا، اس کا معنی تھا شریک۔ لیکن ہم نے شریک کا معنی آج لے لیا کہ جب باپ کا بھائی شریک،
آپس میں ملایا کب جاتا ہے؟ جب کوئی ٹوٹ جائے، جب کوئی چیز ٹوٹ جائے اس کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلہ رحمی کا مفہوم بیان کیا تو جب آپ سے کہا گیا کہ ہمارے رشتے دار ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں تو ہم بھی ان کو ملتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتے تو ہم بھی ان کو نہیں ملتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے صل من قطع، اس کے ساتھ تعلق جوڑیے، اس کے ساتھ قرابت داری قائم کیجیے، رشتہ قائم کیجیے۔ جو آپ سے رشتے کو توڑتا ہے، آپ سے کٹا ہوتا ہے، آپ سے دور بھاگتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کیجیے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے لیست واجب بالمقابل۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جو کسی کو ملتا ہے وہ ملے کے لیے ملتا ہے، وہ تعلق قائم کرنے کے لیے قائم کرتا ہے، تو یہ تو بدلے کا بدلہ ہے۔ وہ ملا تو آپ ملے، یہ بدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ رشتے دار جو آپ سے تعلق توڑتے ہیں آپ ان کے ساتھ تعلق توڑیں، جو آپ سے دور ہوتے ہیں آپ ان کے قریب ہوں۔ صلہ رحمی تو یہ ہے جس قدر یہ معاملہ اس کا اجر و ثواب صلہ رحمی کا نیت میں بہت زیادہ ہے، اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، صلہ رحمی سے دور بھاگنے والا، اس کی سزا بھی اس نیت میں بہت زیادہ ہے، اس کا وبال بھی اس پر دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ صلہ رحمی اس کا شریعت کے اندر کیا مقام ہے، شریعت کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اس کے بعد کیا فرمایا، فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ والارحام کا لفظ آپ دیکھیں یہ یہاں منصوب ہے پر نظر ہے، کیوں کہ اس کا تعلق اللہ کہ اللہ سے کرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور رشتے داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے کرو، رشتے داریوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے کرو، قرابت داریوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ رشتے داریوں کو آپس میں ملائے، وہ قرابت داریوں کو آپس میں ملائے، جو رشتے دار آپ سے دور ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطہ قائم کیجیے، ان کے ساتھ آپ تعلق کو جوڑیے۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه ارحامکم ارحامکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں ہوئی. فقال الحق، اللہ رب العزت نے سے پوچھا کیا بات ہے؟ قالت، اس نے کہا هذا مقام العائد بک، یہ وہ جگہ ہے مقام العائد بک القطیع، کہ جہاں قطع رحمی سے پناہ پکڑنے والا پناہ پکڑتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ترضین ان حاصل من وصلنی واقطع من قطعنی، کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو اپنے قریب کروں گا، اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں اس کو قطع کروں گا. تو صلہ رحمی نے کہا قالت بلا یا رب، اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فذلک لکی، یہ آپ کے لیے ہے میری طرف سے کہ جو آپ کو ملائے گا میں اس کو اپنے قریب کروں گا، اور جو آپ سے قطع ترقی کرے گا میں اسے تعلق کروں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اقرأوا ان شئتم، اگر تم قرآن پاک کی آیت پہ غور کر لو تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. قال سیدکم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ تم اگر تعلق خراب کرو گے، قطع ترقی کرو گے، رشتہ داریوں کو توڑو گے، دین کا فساد برپا کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم قطع رحمی کرو گے، اور قطع رحمی کا یہ سارا نتیجہ اور برا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر جس قدر زور دیا کہ دین کی بنیادی تعلیمات، دین کا اسلام کا بنیادی پیغام آپ نے جب لوگوں تک پہنچایا تو صلہ رحمی کو خصوصی طور پر ذکر کیا. حضرت زرارہ ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بات بیان کی کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ انجبل الناس فقبله وقیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے امٹ آئے. لوگ آپ کے استقبال کے لیے جب پہنچے تو یہ بات عام ہو گئی قادم رسول اللہ قادم رسول اللہ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے. پر جیسا کچھ ناس لانظر، تو میں نے وہاں گیا جب آپ لوگوں کے درمیان موجود تھے تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے پہلا خطبہ میں نے آپ سے سنا، اور ابتدائی گفتگو جو آپ نے لوگوں سے فرمائی اور اسلام کا پہلا پیغام ہجرت کے بعد آپ نے لوگوں کو دیا. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پہلی مرتبہ آپ سے ابتدائی گفتگو میں سنا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام پاس کرو، واطعموا الطعام، مسکینوں کو محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو آپس میں ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور تم راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، نماز ادا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، جب تم یہ سارے کام کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں جنت میں سلام کے ساتھ داخل کر دے گا. یعنی وہ بنیادی امور جو جنت میں داخلے کی گارنٹی تھے، جنت میں داخلے کی ضمانت تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی خطبے میں ہجرت کے بعد جن کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو، جب یہ ایک دوسرے سے ملو السلام علیکم کہو، واطعموا الطعام، مسکینوں کو محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور اس بات کو بھی یہی بنیادی بات میں ذکر کیا صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوں. جب یہ کام کر لو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان اعرابیًا عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک اعرابی آئے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے کی مہار پکڑ لی اور آپ کو کھڑا کر لیا، اور مہار جب روکا آپ کو تو اس نے یہ کہا یا رسول اللہ او یا محمد صلوات اللہ وسلم علیہ، تو اس نے یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اخبرنی بما یقربنی من الجنہ. یعنی دیکھیے انداز صحابی کا، عربی ہے، سادہ آدمی ہے، آپ کی اٹھنے کی مہار پکڑ لی، سوال کر رہا ہے، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ یہی وہ فطرت ان لوگوں کو ظاہر کی اور جس سے آج ہم واقف ہیں.
توحید کے ساتھ نمازیں ادا کرتے رہو، بتو کی زکات، اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا تو زکات ادا کرو، اور پھر فرمایا وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرتے رہو، رشتے داروں کو آپس میں ملاؤ، اور اس کے بعد فرمایا رحمنا کا، اب میری اونٹی کی مہار چھوڑ دیجیے، اب میری اونٹی کی مہار چھوڑ دیجیے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا وتصل الرحم فلما ان، کہ آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ تعلق جوڑیے، فلما ان والا، تو یہ باتیں سن کر جب جا رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمسک بما امرت، ان تمسک بما امرت به دخل الجنہ، اگر یہ شخص ان باتوں پہ کاربند رہا، ان چیزوں پہ عمل کرتا رہا جس کا میں نے ان کو حکم دیا ہے، تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گارنٹی دی، اور ان امور کے اندر بھی آپ نے خصوصی طور پر صلہ رحمی کا ذکر کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کل معاشرے کے اندر یہ صلہ رحمی اور یہ چیز کہ جس کی اتنی برکات ہے، جس کے اتنے ثمرات ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمعہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے، ان یمد لہ فی عمرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کرے، ویزاد لہ فی رزقہ، کہ وہ اس کے رزق میں اللہ برکت کرے، رزق میں اضافہ کرے، تب یہ بر والدیہ ولیصل رحمہ، وہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور صلہ رحمی کرے، اپنے رشتے داروں کے ساتھ تعلق کو ملائے۔ آج یہ بات کہ عمر میں برکت، رزق میں برکت، انسان کی پریشانیوں کا خاتمہ، جس کی جو مین وجہ تھی اور سبب تھا، آج ہم اس سے غافل ہو چکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ، ایسا کبھی اذنبت ذنبا عظیما، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ اللہ جل شانہ میرا گناہ معاف کر دے، مجھے معافی دے دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا میں ہوں، تیری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، اماں جان کو فوت ہو گئی۔ فرمایا اللہ کا میں خالہ، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ جی میری خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر رہا، اپنی خالہ کی خدمت کرو، اپنی خالہ کے ساتھ احسان اور نیکی کرو، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ جل شانہ اس کے رزق میں برکت کرے، اللہ اس کی عمر میں برکت کرے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنے نیک بندوں میں داخل کرے۔ تو اس کو اس اہم کام صلہ رحمی، رشتے داروں کو ملانا، تعلق کو قائم کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن مشکل بھی ہے کہ ہم اس چیز سے کہ جس کے گناہوں انجام سے اور خطرناک انجام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لایا ہے، ہم بہت حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بشیر کوئی فرمائی ہوئی کہ وقت آئے گا کہ قطع رحمی عام ہو جائے گی، رشتے داروں سے بہت اور پوری عام ہو جائے گی۔ ہم اپنے احوال میں ذرا غور کریں، معمولی باتوں کے اختلافات اور ساری زندگی گزر جاتی ہے، سال گزر جاتے ہیں، باپ بیٹے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، دو مسلمان آپس میں ناراض ہیں، وہ اپنا دل کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ اس کے خطرناک نتائج کیا ہیں اور اس کی نحوست کیا ہے، اس کا وبال کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ذرا غور سے سنیے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم نے بہت سارے میثاق کیے، بہت سارے وعدے کیے، ایک وعدہ ہم سارے کے سارے آخر وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر کے آئے ہیں۔ جب اللہ نے حضرت نے پوچھا تھا الست بربکم، سب کہہ کے آئے ہیں، قالوا بلا، پھر ہم نے اللہ جل شانہ کے ساتھ کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بار بار ہم سے یہ مثال دیے، لیکن ان مواقع
کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة لا يدخلون الجنة، تین قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ مدمن الخمر، شراب نوشی کا عادی، شراب ہماری طبیعت میں حرام ہے، نشہ کرنا ہماری طبیعت میں حرام ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ یہ نشہ کا عادی، شراب نوشی کا عادی، اور شراب نوشی اتنا بڑا جرم ہے، یہ کوئی مسلمان ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شراب پیے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور شراب نوشی کا عادی، اس کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی اسلام کے اندر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے دسترخوان میں جا کر بیٹھے یدار علیہ الخمر، اس پر شراب کا دور چل رہا ہو، لوگ شراب پی رہے ہوں، اس دسترخوان میں بھی کسی مسلمان کے لیے بیٹھنا جائز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا شراب نوشی کا عادی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرا شخص جو جنت میں نہیں جا سکے گا، ایک شراب نوشی کا عادی، وقاتل الرحم، قطع رحمی کرنے والا، جو رشتہ داروں کو توڑتا ہے، رشتہ داروں سے قطع ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا۔ اور تیسرا وہ مصدق سحر اور جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو پر یقین رکھنے والا، ان معنوں میں کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا، جادو کرنے والا اور کروانے والا، جادو کا کوئی کاروائی پر یقین رکھنے والا، کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، یہی میرا کچھ مار سکتا ہے، اس بات کا اعتماد کرنے والا، وہ مصدق السحر اور جادو کی تصدیق کرنے والا شخص، جادوگر کی تصدیق کرنے والا شخص۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی کے پاس آتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں، نہ کسی کی ٹینشن لیتے ہیں، وہ رشتہ دار اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، وہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ یہ اپنے طور پر تو یہ بات بڑی آسان ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرمایا، یہ حدیث ذرا غور سے سنیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بنی آدم طہر کل خبیث لیلۃ الجمعہ، ہر انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعے اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو، یعنی یہ رات کو گزر رہی ہے، اس رات میں انسان کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن فلا يقبل عمل بعد الرحم، لیکن جو قطع رحمی کرنے والا ہے اللہ رب العزت اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کے اعمال کو مردود کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس شیء قضی اللہ تعالی فیہ اعجب ثوابا من صلۃ الرحم، کہ دنیا میں کوئی چیز، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا بہت جلد ثواب اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرے دنیا کے اندر، کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کا نفع ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے دنیا میں سوائے صلہ رحمی کے۔ صلہ رحمی کا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو عطا کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی سزا آخرت میں جو اللہ تعالیٰ دے گا دنیا کے اندر جو اس کی سزا انسان کو ضرور ملتی ہے اگر وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اگر اس گناہ اور جرم
لحاظ کرنا چاہیے. ہمارے سلف کو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا تصاحب قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والے، رشتے داریوں کو توڑنے والا، رشتے داروں سے الگ تھلگ رہنے والا، اس کے ساتھ کبھی دوستی نہ رکھو، کبھی تعلق نہ رکھو. اس لیے فإنی وجدتہ ملعونا فی کتاب اللہ فی ثلاثۃ مواضع، میں کتاب اللہ میں نے 3 مقامات پر اس پر اللہ کی لعنت دیکھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 مقامات پر قطع رحمی کرنے والے پر لعنت کی ہے. اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا اس کا مباد کیا ہے؟ ما من ذی رحم یأتی رحمہ فیسألہ فضلا آتاہ اللہ ایاہ فیسأل علیہ الا اخرج له یوم القیامة من جہنم الا اخرج له یوم القیامة من جہنم حیتا یقال لها شجاع. فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کا رشتے دار اس کو ضرورت پڑ گئی تو محتاج ہو گیا، تو یہ شخص اس کے پاس آتا ہے کہ بھائی میرا کوئی تعاون کرو. اس کے پاس مال ہے لیکن یہ مانگنے کے باوجود اپنے رشتے دار کو نہیں دیتا. ایک تو ہے کہ خود دے، مانگنے کے باوجود نہیں دیتا، بہت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو قیامت کے دن جہنم سے اس کے لیے ایک سانپ نکالا جائے گا جس کا گنجا سانپ شجاع اسے کہا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا اور یہ توبے کو دے اور اس کے گرد اپنے آپ کو لپیٹ لے گا، اپنے گاڑی ماسک کے لیے اس کو ڈستا رہے گا. اس رشتے دار کو، اس قرابت دار کو جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے لیکن اس کا رشتے دار محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ اس سے مانگنے کے لیے آیا ہے لیکن اس نے اس کو نہیں دیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے اللہ ذرائع القاسم، جو ایسے رشتے دار پر کیا جائے جو اپنے دل میں تمہارے لیے دشمنی چھپا کے رکھتا ہے، اپنے دل میں تمہارے لیے کینہ چھپائے ہوئے ہے، دشمنی چھپائے ہوئے ہے، یہ جانتے ہوئے بھی آپ اس پر صدقہ کریں تو یہ افضل ترین صدقہ ہے. میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انجام بتایا ان لوگوں کا، یہ نبوت بتلائی ان لوگوں کی جو قطع رحمی کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اللہ رب العزت نہ ان کی کوئی دعا قبول کرتا، نہ ان کا کوئی عمل قبول کرتا، ان کے رزق سے برکت اٹھ جاتی، ان کے عمل سے برکت اٹھ جاتی، اور آخرت کے اندر جو ان کا انجام ہے نبی اسلام نے سنایا کہ لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا. کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیماری کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری کو ٹھیک سے بچائے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ صلہ رحمی ہمیں کن لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انسان کی قرابت دار، قوم کے ساتھ قرابت نسب کی وجہ سے ہو، قوم کے ساتھ قرابت نکاح کی وجہ سے ہو، سترالی رشتہ ہو، ان کے ساتھ اتنے سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی درجہ بندی کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
اس کی رضا میں رضا کی رضا ہے. والد کو جنت کا درمیانہ دروازہ کرا دیا اور ان کو جنت میں داخلے کا سبب کرا دیا، اور والدین کے حقوق اور نافرمانی قرآن پاک نے ان کے سامنے کچھ تک کہنے سے منع کیا. اور نبی کریم علیہ السلام نے سے جب پوچھا گیا اور قبائل کے بارے میں کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا صاحب دیا سب سے بڑا گناہ پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا وہ حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ و شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا. کافی کیا کرتے نبی اسلام ایک جگہ سے بیٹھے ہوئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار فرمایا کہ اللہ و شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا، حتیٰ کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ کو ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنے والے کو کبیرہ گناہ قرار دیا، اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکے. والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکے گا، بلکہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے آ کر نبی اسلام سے پوچھا کہ حضرت میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مال سے زکات ادا کرتا ہوں. اس نے اپنے ایک نماز کا تذکرہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان علی ھذا، جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور آپ نے فرمایا مان یعق والدیہ، اگر وہ اپنے والدین کا گستاخ اور نافرمان نہ ہو، اگر وہ اپنے والدین کا گستاخ اور نافرمان نہ ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں نے پہلے حدیث ذکر کی کہ 2 چیزوں کی سزا انسان کو دنیا میں ضرور ملتی ہے، ایک بدکاری کی خدا عذاب کو محفوظ فرمائے، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کی، والدین کے حقوق کی. اس لیے ہمارے صلہ رحمی کا سب سے پہلا حق، صلہ رحمی کے سب سے پہلے حقدار ہمارے والدین ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس ترتیب کو ذکر کیا پھر امک و اباک و اختک و آباک ثم ادناک و ادناک، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو، اس میں سلوک کرو، اپنے باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اور پھر اس کے بعد جو رشتے دار سنا قریبی ہے. یہ وہ رشتے دار ہیں جن کا نام رکھا ان کی قدر ضرورت ہم پر فرض ہے. اس سے پہلے کہ جن کا تذکرہ ہے وہ ہے انسان کے اپنی بیوی اور بچے. سب سے پہلے جن کا نام رکھا انسان کے ذمہ ہے، جن کے ساتھ انسان اس میں سلوک کرے، جن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے نام رکھا ضروریات کا خیال رکھے، وہ انسان کی بیوی اور بچے ہیں. آپ اپنا وقت جا کے کرو، ان سے نام رکھا شروع کرو جن کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے. اور اس کے بعد اس کا ذکر کیا تو میرے بھائیوں سے بہنوں، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ تمام رشتے دار ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہماری مشکل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا. اور اس حدیث کو میں پہلے ذکر کر سکتا ہوں، آپ ذرا اس حدیث کو بڑی توجہ کے ساتھ دوبارہ پھر سن لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتے دار ہیں، میرے کچھ تعلقات ہیں. انبی حیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان لی قرابة اصلهم ان لی قرابة اصلهم ويقطعون واصل الیہم ویسیئون الی ویجهلون علی واحلو عنهم. قال لئن كان كما تقول كأنما تصفهم المال ولا يزال الجزاء معك من الله كبير عليهم ما كنت على ذلك. صاحب کیا کہتا ہے میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں، وہ تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں، وہ دور بھاگتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل اور محنت کا مظاہرہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو صلہ رحمی ہے. اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر یوں سمجھو کہ آپ گرم رات ان کے منہ میں ڈال رہے ہو. اور اگر تم کسی اپنی وسط والی زندگی پر قائم رہے تو جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کرنے والا آپ کی مدد کرتا رہے گا اور آپ کا تعاون کرتا رہے گا. اس لیے صلہ رحمی ہمارے معاشرے کے اندر جو بات زیادہ تر پیدا کرتی
داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، رشتے داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنے والا، اگر وہ ذات نفع کے محتاج ہیں تو ان کے درجہ بندی کے حساب سے ان پر خرچ کرنا واجب ہے. اگر خرچ نہیں کر وجودی طور پر جن پر اگر وہ اس کے محتاج نہیں ہیں یا ان کا تعلق تھوڑا دور کا ہے تو ان کے پاس نے فرمایا کہ عام صدقہ، عام لوگوں کا صدقہ کرنا، اس کا انسان کو ایک اجر ملے گا. اور اگر کسی رشتے دار کا صدقہ کرتا ہے، ضرورت مند ہے اس رشتے دار کا صدقہ کرتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ دو اجر دے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. ان پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو خرچ کرے، ان کی آواز پوچھی کرے، بیمار ہو تو ان کی عادت کرے، ان کو ملنے کے لیے جائے، ان کو تحفہ اور ہدیہ دے. اس سے محبت پیدا ہوگی آپس میں. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کو کچھ دے نہیں سکتا، ان کی ملاقات کے لیے جا نہیں سکتا، دور ہے، تو کم از کم پہلے دور کر کے ان کی خدمت دریافت کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر ہماری رہنمائی فرمائی. آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوا ارحامکم ولو بالسلام، رشتے داروں کو طرف تعالیٰ رکھو، ان کو آپس میں ملاؤ، کہا السلام علیکم کی زندگی کیوں نہ ملاؤ، ان کی خیریت دریافت کر کے کیوں نہ ملاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلوا ارحامکم ولو بالسلام، کہا سلام کے ذریعے ہی آپ رشتے داروں کو کیوں نہ ملائیں، آپ نے رشتے داروں کو ضرور ملائیے. میرے بھائی اور میری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قدر اس ضرورت پر زور دیا کہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے بچوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا رشتے میں کیا لگتا ہے. ہم نے بچوں کو یہ تعلیم ہی نہیں دی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب کو، رشتے داری کو سیکھو، یہ رشتے میں ہمارا کیا لگتا ہے. اپنے نسب کو سیکھو، شجرہ نسب کو جانو، تاکہ تم اس کے ذریعے ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتے داری کو ملا سکو، داری کو ملا سکو. فإن صلة الرحم محبة بالأهل، اس لیے کہ رشتے داری یہ اہل خانہ میں، اہل خاندان میں محبت پیدا کرتی ہے. بدرات مسلمان، اور اس سے اللہ مال میں بھی برکت کرتا ہے. اور پھر ومن سعادت بالعدل، اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ان کا فکر خیر دنیا میں باقی رہتا ہے. لوگ اس کو اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم یہ تعلق اور رشتے دار میں اتنا پاک کریں، کسی رشتے دار کو، کسی تعلق دار کو اپنے معیار سے کم سمجھتے ہوئے، اپنے معیار کے مطابق نہ سمجھتے ہوئے اس سے دور رہنا، اس سے قطع تعلقی کرنا، یہ شریعت کے اندر قطع حرام ہے. اس لیے ہمارے جب صلہ رحمی کا حکم ذکر کیا تو فرمایا صلہ الرحم واجبۃ، صلہ رحمی واجب ہے، وقطیعۃ الرحم کبیرۃ من الکبائر، اور قطع رحمی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ نے شان سے منع کیا ہے. اور دنیا کے اندر بھی اس کی نوبتیں جس طرح میں نے ذکر کی، اور آپ نے بھی آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے داروں سے دور رہنے والا، تعلق توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا. عام مسلمانوں کے بارے میں کہ اگر 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو اللہ اس کی بات کو پوری کرتا. عام مسلمانوں کے بارے میں کہ جائے خون کے رشتے دار اور آپس میں تعلق دار، ان کے ساتھ انسان قطع رحمی کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہمیں یہ ہمت دے. جتنا اس کا اجر و ثواب بڑا ہے اتنا یہ کام مشکل بھی بڑا ہے. اپنی مونچھ کو نیچے کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کو توڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صلح کی خاطر، تعلق ملانے کی خاطر اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عزت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وقار اور شان شوکت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام رشتے ان کا پاس کرنے، ان کا لحاظ کرنے اور قرابت داری کو ملانے کی توفیق بخشے. اور اللہ تعالیٰ ہمت دے اور توفیق دے کہ اگر ناراضگیاں ہیں، آپس میں شکر رکھیاں ہیں، بھائی بہنوں سے ناراض ہیں، بہن بہنوں سے ناراض ہیں، دوست دوستوں سے ناراض ہیں، اللہ کے لیے تھوڑی سی ہمت کریں. اور اگر نہ
عمل